اسے تکلیف نہ ہو تو بتا جس ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو. انہیں تکلیف ہوئی ہوگی تو قبلہ ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں پتا چلا کہ جب جب اذیت اور معیت اکٹھی ہوئی ہے اللہ نے ہمیشہ معیت کو غالب رکھا. اللہ نے ہمیشہ معیت کو غالب رکھا. اب اولاد جانے کہ یہ اذیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، یہ معیت ہے. اب اذیت بھی اسی دل میں، معیت بھی اسی دل میں. روح پکارتی ہے بندے بے صبری نہ کر، اس کی قربت مل جائے گی. بے صبری نہ کر، اس کی قربت مل جائے گی. تو صبر کر. قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، اللہ نے خوشخبری سنا دی صبر کرنے والوں کو. اگر تم اولاد کے بچھڑنے پر صبر کر جاؤ، اگر تم بچے کے جانے پر صبر کر جاؤ اور اسے میری رضا سمجھ لو تو خدا کا تم سے وعدہ رہا قیامت والے دن جب اٹھو گے تو اس شان کو دیکھ کر کہو گے باری تعالیٰ ایک بچہ کیا میں سارے تیری رضا کروا دوں گا. اب میں اپنے اس مقدمے کو جو قرآنی مقدمہ ہے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے رسول کی حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں. اور آپ کو بتاؤں حدیث کس کتاب کی ہے؟ ترمذی شریف. اور ترمذی شریف کے بارے میں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ جس مسلمان کے گھر حدیث کی یہ کتاب موجود ہوتی ہے وہاں خود رسول پاک کلام فرماتے ہیں. یہ ہے حدیث کی کتاب کی شان. تو سوچو اگر حدیث کی کتاب کا یہ مقام ہے تو حدیث والے کی شان کیا ہو؟ اب وہ حدیث کیا ہے؟ یہ جو میں نے پھل والی بات کی، حدیث ہونے قسم سے آپ جھوم جائیں گے، ایک کیفیت آ جائے گی. حدیث کیا ہے؟ جب کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، مضمون دیکھیں حدیث کا کہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلاتا ہے اور فرشتے کو بلا کے کہتا ہے فرشتے تو نے فلاں کا پھل واپس لے لیا. اب میں یہاں پر ایک سوال کروں گا. اللہ فرشتے کو ملائکہ تو نے فلاں کا بیٹا فلاں کا پھل، یہ لفظ ہے حدیث میں، تو نے فلاں کا پھل واپس لے لیا؟ جی باری تعالیٰ میں واپس لے آیا. فرمایا اچھا بتا جب تو اس کا پھل لے کے آیا اس بندے کی کیفیت کیا تھی؟ سبحان اللہ بولنے بندے بتا، اے فرشتے بتا جب تو نے اس کا بچہ اس سے واپس لیا، جب تو نے اس کا پھل اس سے واپس لیا اس کی کیفیت کیا تھی؟ اب حدیث کے لفظ ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں نے دیکھا ادھر سے اس کا بچہ گیا اور کچھ دیر بعد وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ الا انت. فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں نے دیکھا کہ وہ تو صبر کر رہا تھا، وہ تیری ثنا کر رہا تھا. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، تڑپنے کا مقام ہے. اللہ کو نہیں پتا یہ سارے واقعے کا کہ کیا ہوا جب اس کا بچہ لیا تو اس بندے کے اوپر؟ اللہ کو نہیں پتا. اللہ کو پتا سب ہے. جب پتا سب ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ جب پتا سب ہے تو پھر رب پوچھتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس بندے کی جو اللہ کے ساتھ محبت اور دیوانگی ہے نا، اللہ سے فرشتے سے سننا چاہتا ہے. بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا؟ بتاؤ میرے بندے نے کیا وہ بے صبرا ہو گیا یا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بتا فرشتے میرے بندے نے کیا کیا؟ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ ہر زبان انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا دے رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے جا اب اس طرح کر، وہ جو اس کا باپ ہے جس نے میری تعریف کی، جس نے میری حمد کی، جس نے صبر کیا، جنت میں ایک محل بنا اور اس کا نام میں رب تجھے بتاتا ہوں، نام بیت الحمد رکھ. ہائے 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 منڈی باؤدین والوں مجھے امید تھی کہ سارے طرف کے سبحان اللہ کی صدا. جنت میں گھر بنو، محل بنا، نام اللہ فرماتا ہے کہ نام بیت الحمد رکھ. ہم الحمد الحمد. ہائے ہائے میں سوچنے لگا میں گھر بناؤں نام میں رکھوں.
آپ گھر بنائیں, نام آپ رکھیں, مگر جن کا وہ پھل لے کے آزماتا ہے اور بندہ آگے سے صابر ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اب گھر بھی میں بناؤں گا, نام بھی میں رکھوں گا. تو پتہ کیا چلا, یہاں تک ہماری گفتگو کس مقام تک پہنچی کہ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اس کا پھل لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت عطا کر دیتا ہے, اس عزیت کے ساتھ اس کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے. اب دل ایک ہوتا ہے, عزیت بھی اسی دل میں ہوتی ہے اور پھر معیت بھی اسی دل میں ہوتی ہے, مگر جیسے جیسے صبر بڑھتا جاتا ہے معیت بڑھتی چلی جاتی ہے, عزیت گھٹتی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, چونکہ انسان ہے نا, اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے لوگوں, انسان ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایسا انتظام فرمایا کہ میرے بندے کو صبر بھی آ جائے. میرے بندے کو سبھی بولو, میرے بندے کو, میرے بندے کو. اب وہ انتظام اللہ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس انتظام یہ فرمایا اس کے لیے رکھی نماز جنازہ. اب پوری توجہ, نماز جنازہ قبلہ کیا ہے, میت کے لیے دعا, جو چلا گیا ہے اس کے لیے دعا. تو پھر اس سوال کو آج ساری رات سوچنا کہ فرحان بھائی کیا کہہ کے گئے, نماز جنازہ ہے میت کے لیے دعا, اور جب میت سامنے پڑی ہے اب حق تو یہ ہے کہ اسے سامنے رکھ کر اس کے لیے دعا کی جائے. تو جب دعا اس کے لیے ہے تو یہ درود شریف کیوں رکھا ہوا؟ یہ یقین جانے میں اپنے 100 لفظ بھی بولتا, آپ کے دل کو تسلی نہیں آنی تھی, مگر میں قرآن کا نور آپ لوگوں کے سینے تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ نماز جنازہ میں درود پاک کیا ہے, اللہم صلی اللہ, آگے وعلی آل محمد. تو یہ جو نماز جنازہ میں درود ہے اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون سڑپے گا, مگر میں یہ بات گجر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے نماز میں محمد والے محمد پر قبلہ درود اس لیے رکھا, اور تیرا تو ایک گیا ہے تو تجھے صبر نہیں آ رہا, جن کے سارا کمرہ قربان ہوا ان کا ذکر کر کے صبر کر. جب تو آل محمد کہے گا پھر تجھے عباس بھی یاد آ جائے گا, جب تو آل محمد کہے گا پھر تجھے تڑپتی سکینہ بھی یاد آ جائے گا, جب تو آل محمد کہے گا تجھے 6 ماہ کا اصغر بھی یاد آئے گا, جب تو آل محمد کہے گا تجھے قاسم کی جوانی بھی یاد آئے گی. اللہ نے نماز جنازہ میں درود رکھ کے کہہ دیا, بندے ارے تیرا تو ایک گیا ہے, وہ بھی تو ہے نا جن کا گنبا قربان ہو گیا. اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام جو آگے وارث نبوت بھی تھے, مگر حال دیکھو, کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکال کر چند سکوں کے عوض بھائیوں نے بیچ ڈالا, سودا کر دیا اس پھل کا جس پھل کے اوپر حضرت یعقوب سارے پھل قربان کرتے تھے. اس کا سودا ہوا, اور وہ وارث نبوت ہے, وہ اللہ کا اس زمین کے اوپر اللہ کی نبوت کا وارث ہے, اللہ کا نبی ہے, رسول پیغمبر ہے, اس کے اوپر وحی آنی ہے. اور حال یہ ہے کبھی کنویں میں پھینکا جاتا ہے, کبھی بیچا جاتا ہے, ادھر سے خریدار خریدتا ہے, پھر مصر کی منڈی میں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اس پھل کو مصر کی منڈی میں لا کر بٹھا. قبلہ مجھے 10 منٹ اور چاہیے تاکہ میں اپنا موضوع مکمل کر سکوں, انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ وقت لینا چاہوں گا. مصر کی منڈی میں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے, وہاں سے جس گھر کے اندر جاتا ہے وہاں وفا کی انتہا کر دیتا ہے, مگر وہاں تہمت لگا دی جاتی ہے اور زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صبر کہاں تک لے جاتا ہے. ارے جس پھل کے اوپر یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے, ایک لمحے کے لیے دیکھیے کبھی وہ یوسف تمہیں کنویں میں گرا ہوا نظر آئے گا, اور صبر کے بعد وہی یوسف مصر کا بادشاہ بنا ہوا نظر آئے گا.
چلا گیا اس پھل کے ساتھ، اور آؤ اب ہے تڑپنے کا مقام. تم پھل کی بات کرتے ہو، تم بچوں کی بات کرتے ہو، آؤ مدینہ چلے، آؤ مدینہ چلے. رسول کی گود ہے، کون سمجھے گا؟ ایک طرف شہزادہ ابراہیم ہے، ایک طرف شہزادہ حسین بیٹھا ہوا ہے، دو پھل ہیں محمد کے خاندان کے، دو پھول ہیں رسول کے خاندان کے. ایک پھل بچپن میں بچھڑ گیا. آزمائش دیکھو تیرے اور میرے نبی پر، ایک پھل بچپن میں بچھڑ گیا اور دوسرے کی جاتا ہوا خبر دے گیا. اب میں ایک بات کروں، اولاد کا پھل یا بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے. اگر درد دل میرے ساتھ تھوڑا سا آپ لے کے چل سکیں، اولاد کا پھل یا بچپن میں ہے، بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے. لیکن آؤ خاندان نبوت کو ذرا چشم تصور میں لاؤ. جب کربلا کے اندر آزمائش نے بچپن مانگا، ارے نبی کے خاندان کے لیے اتنی کم آواز نہیں ہونی چاہیے. کربلا میں آزمائش نے جب قبلہ بچپن مانگا تو حسین نے علی اصغر کو دے دیا. جب آزمائش نے جوانی مانگی علی اکبر کو دے دیا، اور جب آزمائش نے بڑھاپا مانگا تو حسین نے خود نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا. ہمارا تو یا بچپن میں جاتا ہے، بچپن میں جاتا ہے تو جوانی نہیں، جوانی ہے تو بچپن نہیں. مگر محمد کے خاندان کا گلشن، خاندان مصطفیٰ میرے آقا کریم کا گلشن، تینوں پھل تینوں صورتوں میں بیک وقت قدرت نے مانگ لیے. اور اگلی بات کروں، پھر حسین نے آگے سے کیا کیا؟ سبحان اللہ جواب ہوگی آپ کا. جب بچپن کا پھل بھی گیا، جوانی کا پھل بھی چلا گیا، بڑھاپا بھی آزمائش لے گئی، پھر حسین نے کیا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین. پھر حسین نے صبر کیا. اب آپ کو اگلے راز سے پردہ اٹھا کر بات ختم کرتا ہوں. مجھے اصغر بھائی کا جو ہے وہ اشارہ ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے، جب حسین نے یہ صبر کر دیا تو پھر حسین کے لیے وبشر الصابرین، حسین کے لیے خوشخبری کیا تھی؟ پھر حسین کے لیے خوشخبری کیا تھی؟ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا. ایک ہوتی ہے آزمائش سے پہلے کا صبر، اور ایک ہوتا ہے آزمائش سے بعد کا صبر. اسی طرح ایک ہوتا ہے آزمائش سے پہلے کی عطا. جو آزمائش سے پہلے دیا جائے اسے عطا کہتے ہیں، اور جو آزمائش کے بعد دیا جائے اسے جزا کہتے ہیں. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو آزمائش سے پہلے دیا جائے وہ عطا ہے. قبلہ بڑی باریک بات، جو آزمائش سے پہلے دیا جائے وہ عطا ہے. رسول کریم کا ظاہری وصال ہوا، حسین بھی 5-6 سال کے ہیں، اور آقا تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرا شہزادہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. اب سوال یہ ہے، آزمائش سے پہلے جو عطا ہوئی اس میں حسین ہے جنتی جوانوں کا سردار. تو ذرا سوچ، جن کی عطا یہ ہے ان کی جزا کیا ہوگی؟ جن کی عطا یہ ہے کہ جنت ہی. اب آپ کو نظر نہیں آ رہا رسول کے آنگن میں طہارت حسین کے پاس ہے، ولایت حسین کے پاس ہے، شہادت حسین کے پاس، سخاوت حسین کے پاس، نبوت حسین کے پاس. یہ سب لوگ حسین کے آس پاس. کبھی حسین نبوت کی گود میں، کبھی طہارت کی گود میں، کبھی ولایت کی. تو سوچ، آزمائش سے پہلے جس حسین کی عطا یہ ہے کہ خدا کی خدائی ساری حسین کی، آخری لمحے خدا کی ساری خدائی حسین کی. تو جب عطا کے اندر ساری خدائی ملی تو پھر امتحان کے بعد جزا میں کیا ملا ہوگا؟
میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے حسین آزمائش سے پہلے خدائی تیرے نام کر دی، کربلا کے بعد اب خدا بھی تیرا ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدائی بھی حسین کی، خدا بھی حسین، خدائی بھی حسین، خدا بھی حسین۔ کن کو ملتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے۔ کوئی سمجھے کہ صبر کیا ہے؟ اگر تمہارے سامنے صبر کی حقیقت اٹھ جائے، بڑی بات ہے، میں ڈر رہا ہوں، اگر تمہارے سامنے اس صبر کی حقیقت اٹھ جائے تو مجھے خوف ہے کہیں تم بچے کے جانے میں دعائیں نہ کریں۔ کیوں؟ بچہ جاتا ہے تو اذیت ہے، مگر جب مولا قریب آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر کوئی اذیت یاد نہیں رہتی۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ، کیونکہ آگے قربانی آ رہی ہے۔ دو خاندان، کتنے خاندان؟ سبھی بولے کتنے خاندان؟ دو خاندان ہیں جن کو اولاد کے پھلوں سے آزمایا گیا، یا ابراہیم کا خاندان یا میرے مصطفیٰ کا خاندان۔ لیکن قبلہ دونوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ جب ابراہیم کے پھل کی بات آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا نا ابھی۔ اچھا اس سے ایک تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، 1 منٹ اور تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ ایک آزمائش اس سے پہلے بھی گزر، ابھی پھل بڑا کچا کچا تھا، جب اللہ نے کہا اس کو اپنے سے دور کر دے، وہ سنسان وادی میں چھوڑ کے آیا۔ آزمائش کا سفر وہاں سے شروع ہوا۔ پہلے وہ آزمائش ڈالی، ابراہیم صبر کر گئے، صبر انتہا پر تھا۔ وہ پھل فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ پھل تھوڑا سا پک گیا، پھر اس کے بعد ابراہیم اپنے بیٹے کہتے قال یا بنیا، او میرے پتر، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تو بھی تو کچھ بول، تیری کیا رائے ہے؟ اب وہ پھل کہتا ہے، وہ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، من الصابرین۔ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والے مقام میں۔ علامہ اقبال کی روح کرتی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہتے ہیں اسماعیل کو صبر، یہ صبر کا سبق کون پڑھا گیا تھا؟ تو اقبال کہتے ہیں ارے یہ صبر مدرسوں سے نہیں سیکھا جاتا، جب آغوش نبوت کی ہو تو اولاد صبر کر دیتی، صبر کر کے دکھایا۔ مگر دیکھو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کہا ابراہیم میرا حکم ہے کہ چھری چلاؤ، پر میری رضا نہیں ہے کہ گردن کٹے۔ ہائے ہائے، آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ محسوس ہوگا جب یہ باتیں دوبارہ آپ کو یاد آئیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ کاٹو، چھری چلاؤ، ذبح کرو، مگر اللہ کی رضا نہیں تھی کہ اسماعیل کٹے۔ ہائے ہائے، واہ مالکہ تیریاں بے نیازیاں، واہ ربا تیریاں شان تیری بے نیازیاں۔ کسی کے پھل کو صرف آزماتا ہے اور کسی کا سارا کنبہ قربان کر دیتا ہے۔ ادھر کیا کٹ گیا؟ دو خاندان، ایک اور قربان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خاندانوں کو کتنا جوڑ کے رکھا ہے۔ تیری نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ان دو کی بات نہ ہو جائے۔ اگلی بات کروں اگر سبحان اللہ زیادہ بول سکے، تیری نماز ہی نہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ ایک کو سال کے اختتام پہ رکھا ہے، یار جاگتے بیٹھتے ہوتے ہیں جب عالم ہونا۔ ایک کو سال کے اختتام پہ 10 ذی الحجہ، ایک کو سال کے اختتام پہ رکھا اور دوسرے کو 10 محرم سال کی ابتدا میں رکھا۔
قربت ان دو خاندانوں کی. کیوں؟ یہ پھل دینے والے خاندان ہیں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. بات اتنی ہے, وہ بھی 10 والے, یہ بھی 10 والے, بس فرق اتنا ہے, وہ مینا والے, یہ کربلا والے. فرق یہ ہے کہ وہ دمبے والے, یہ کنبے والے. دوستان محترم, جو کچھ بھی میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی, میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقط کہ اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی جا سکے. دکھ بڑا ہے, غم بڑا ہے, مگر جو قرآن کا پیغام تھا میں نے وہ اسی طرح ان تک پہنچا دیا, آپ سب تک پہنچا دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک کائنات اس بچے کی قبر پر اپنی بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر یعقوب کی خیرات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.